جی ڈاکٹر صاحب یہ جہاد اکبر ہے مشکل بڑا واقعی بلا شبہ مشکل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں ایک حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الکیس من دانا نفسہ، دانا وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب پائے، اس کو اپنا ماتحت کرے۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے اس کا معنی ہے حاسبہ نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور اس کے بعد وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز، وہ جو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو فتح کرے، والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور امیدیں اللہ سے رکھے، واہ چلے نفس کی خواہش پر اور امیدیں، یعنی زندگی فرعون کی طرح گزارے اور انجام موسیٰ علیہ السلام جیسا چاہے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس حوالے سے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری اور مختلف بزرگوں کی کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو 4 چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جلیل سے محبت، آپ کی اللہ کے ساتھ محبت جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے اور اسی کی رضا پیش نظر رہے۔ اور دوسرا قلیل سے نفرت، دنیا سے آپ کو نفرت کرنی چاہیے۔ نفرت کا یہ مطلب ہے ضرورت کے مطابق استعمال کریں، اس کی طرف نہ بڑھیں۔ جس طرح مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا منہ پھیر کر جاتی ہے تم سے اور آخرت منہ تمہاری طرف کر کے آتی ہے، اور دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا کے ابنائے دنیا بھی ہیں اور ابنائے آخرت بھی ہیں۔ آج کا دن جو ہے عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، لیکن کل کا جب دن آئے گا تو حساب ہوگا، عمل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو قلیل سے نفرت۔ اور تیسرا فرماتے ہیں تنزیل کی اتباع، جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کی اتباع کی جائے۔ اور چوتھا یہ ہے تحویل کا خوف، کہ ہر لمحے جو ہے وہ اس بات کا احساس رہے کہ کسی وقت بھی میرے دل کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر میں اچھی کیفیت میں ہوں تو یہ نعمت مجھ سے چھن بھی سکتی ہے۔ اور یہی بات حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ 4 چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا، نیک جگہ سے دھوکہ نہیں کھانا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ اور اسی طرح کثرت عبادت سے دھوکہ نہیں کھانا، اس لیے کہ ابلیس سے زیادہ عبادت گزار نہیں تھا لیکن وہ گیا۔ اور کثرت علم سے بھی دھوکہ نہیں کھانا، بلم باورا جسے اسم اعظم تھا اور جس کی مثالیں دی جاتی تھیں، وہ کثرت علم کے باوجود تباہ ہو گیا۔ اور صرف صالحین کی صحبت سے بھی دھوکہ نہ کھانا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جہاں صدیق اکبر بنے فاروق اعظم، ابو لہب اور ابو جہل بھی اسی دور میں، عبداللہ بن ابی بھی اسی دور، عبداللہ ابن ابی بھی، تو اس لیے ان چیزوں سے دھوکے میں نہ آنا۔ تو یہ وہ سبق ہے جس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ معاملہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر اللہ رحمت نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی رحمت اگر مجھے نہ ڈھانپے تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلو جب تک وہ جو ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے جنت کی طرف اور صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو جہنم کی طرف، اور ایک جہنم کی طرف سفر کرتا رہتا ہے، اور ایک لمحے میں حر کا معاملہ یہی تھا، بالکل جہنم کی طرف سفر کرتے کرتے ایک بالش سے بھی کم رہ گیا تھا اور جنت میں چلا گیا، بالکل ایسے۔ تو اس لیے ہمیں ان بزرگوں کی زندگی سے جو ہے وہ یہی سبق ملتا ہے۔ مثلا حضرت بشر ابن حافی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بشر تجھے پتہ ہے تیرے ساتھیوں میں اللہ نے تیرا رتبہ کیوں بلند کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آقا حضور کے سامنے جواب دینا ویسے بھی مناسب نہیں، صحابہ کی سنت ہے۔ تو عرض کی حضور مجھے معلوم نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول عالم، تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کیوں تیرا رتبہ بلند ہوا ہے۔ خدمت کا للصالحین، تو نیکوں کی خدمت کرتا ہے، بے اتباع کا لسنتی، میری سنت کی اتباع کرتا ہے، و نصیحت کا لاخوانے کا، اپنے بھائیوں کے ساتھ تو مخلص ہے، اور اگلی بات و محبت کا لاصحابی و اہل بیتی، اور تو میرے اصحاب اور میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ صفات ہے جن کی وجہ سے تجھے یہ مقام ہے۔ اور پتہ ہے مقام پھر کیا ملا کہ جو ان کے جنازے میں جب جا کے اللہ کے ولی اس دور کے تھے نا، مراقبہ کیا ان کے وصال کے بعد بشر حافی کے، تو فرمایا کہ کیا اللہ نے عطا کیا، کہنے لے بڑا کمال ہو گیا جب میں وصال ہوا میرا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بشر حافی تمہارے جنازے میں جتنے لوگ آئے تھے میں نے ان کو بخش دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے جواباً کہا یا اللہ بس تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں، تو بس اتنا ہی کیا۔ تو فرمایا پھر آواز ہے عاطف غیبی، بشر جتنے لوگ قیامت تک تم سے محبت کرنے والے ہوں گے ان سب کو بخش دیا۔